اب آتے ہیں آیہ تطہیر کی طرف. آیہ تطہیر کا شان نزول کون ہے؟ اہل بیت اطہار علیہم السلام. آیہ تطہیر کا شان نزول کون ہے؟ خمسہ طیبہ ہیں. اس کی روایت خود مسلم میں موجود ہے، خود عائشہ سے مروی ہے، بقیہ صحابہ سے مروی ہے. وہ تسلیم ہے جو اس میں موضوع جو ہے، لیکن اس سے ریلیٹڈ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نجاست سے پاک ہیں. مولا معصومین علیہ السلام تمام نجاست سے پاک ہیں. ان سے ریلیٹڈ جو آپ کے رشتے ہیں، ازواج ہیں، نہیں یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود پاک ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے سب یہ عجیب سا ادعا ہے کہ ان کے جتنے رشتہ دار ہیں وہ بھی اچھے لوگ ہیں. وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے. ابو لہب تبت یدا ابی لہب وتب، ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی قتیلہ یا قتیلہ، دونوں فا سے بھی قاف سے بھی مذکور ہے. وہ طبقات ابن سعد میں ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ اس کو طلاق دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ چلی گئی کس سے؟ اس نے مسیلمہ کذاب سے شادی کی، اس نے، ٹھیک ہے نا، مرتد ہو گئی اور اس سے شادی کر لی. تو یہ آیہ تطہیر جو ہے انما یرید اللہ، اس میں کیا ہے؟ اس میں حصر ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف انہی کے ساتھ، یہ آیت کسی اور کے متعلق نہیں ہے، ان ہستیوں سے ہر طرح کی نجاست کو دور کرتا ہے کہ ان میں نہ رجس، گناہ کی رجس نہ ہو، خطا کی رجس نہ ہو، جہل کی نہ ہو، غفلت کی نہ ہو، اللہ سے دوری کا جس طرح کی پلیدی ہے. اب ان سے ان کے پڑوسی بھی اس سے پاک ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے پڑوسی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ساتھ رہنے والے لوگ تھے، جتنے رشتہ دار تھے، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے میرے بھائی ان کے ازواج کے متعلق اسی سورہ احزاب میں آپ کو آیت دکھاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر طرح کا جو ہے اتمام حجت کر دیا. دیکھیں قرآن مجید میں یہ کیا ہو گیا بھائی، قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ازواج کے متعلق یہ ہے یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ من یأتی منکن بفاحشة مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نساء یعنی آپ کے ازواج، آپ میں سے جو بھی کلم کلا برا کام انجام دے تو اس کی عذاب دگنی ہوگی. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور آپ کو دگنا عذاب دینا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ومن یقنط منکن للہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا کریما. قنوت ہوتا ہے طاعت کو بولتے ہیں، جو طاعت کرے آپ میں سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے متعلق کیا ہے؟ ان کے متعلق اتمام حجت ہے. اگر عمل غلط ہے تو عذاب ڈبل، اور اگر عمل صحیح ہے تو کیا ہوگا؟ نؤتها اجرها مرتين، اس کو 2 مرتبہ اجر ملے گا. واعتدنا لها رزقا کریما، اور اس کے لیے رزق کریم جنت میں بہت زبردست مقامات ان کے لیے اللہ نے تیار کیے ہیں. یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لستن کأحد من النساء ان اتقیتن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے متعلق حکم ہے کہ آپ کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ آپ کا رشتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ ان کی عزت، ان کی غیرت، آپ ان کی بیویاں ہیں، آپ سے لاحق ہوتی ہیں. تو آپ جو ہیں دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہے، بشرط کیا؟ ان اتقیتن، بشرط تقوا کے. تو آیہ تطہیر جو ہے خمسہ طیبہ کے لیے، اس میں ازواج نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انبیاء، بس حضرت نوح علیہ السلام بھی نبی تھے، وہ بھی مطہر تھے، معصوم تھے، اللہ نے ان کو بھی پاک کیا تھا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. حضرت لوط علیہ السلام نبی تھے، طاہر تھے، معصوم تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی بیٹیاں جو ہے، اس کی بیٹیاں تو پاک دامن ہے، اس کے جو بیوی ہے وہ غلط کام نہیں کر سکتی، بلکہ وہ تو پلید عورت تھی. جی سر. اور جو سورۃ تحریم میں ذکر آتا ہے قد سغت قلوبکما، اور آگے اس کے ساتھ ذکر آتا ہے ان طلق کنہ، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیں، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو طلاق دی؟ دیکھیں اگر آیا یہ ہے سورۃ تحریم، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. اللہ تعالیٰ کے لیے عسى جو قرآن میں آتا ہے عسى امید ہے، اس کا مطلب ہے یہ اللہ پہ واجب ہے، اللہ ایسا کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو طلاق دے دیں تو آپ سے بہتر عورتیں بہت ہیں، اللہ آپ کو دے دے گا. یہ ایک تھریٹ ہے. دیکھیں یہ ایک تھریٹ ہے، تھریٹ بولتے ہیں دھمکی کو، تہدید کو، کہ آپ باز آ جائیں غلط کاموں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذیت سے باز آ جائیں. ان کے لیے بہت آسان ہے آپ کو طلاق دینا. نہ آپ سے کوئی، آپ میں سے نہ صاحب اولاد ہیں، وہ ان کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے. آپ کیا چیز ہے وہ طلاق دینا. اگر آپ کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین ازواج، آپ سے بہتر ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے عطا کرے گا. وہ بہترین کن چیزوں میں؟ عسى ربه ان طلقكن، اللہ تعالیٰ یہی کرے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. عسى اللہ کی جانب سے جو عسى ہوتا ہے، عسى موجبہ ہوتا ہے، یعنی اللہ ایسا وعدہ، اللہ کا وعدہ ایسا ہی کرے گا کہ اگر وہ آپ کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ وہ آپ سے بہتر ازواج، مسلمات مؤمنات جو مسلمان ہوں، مومن ہوں، قانتات ہوں، اہل طاعت ہوں، تائبات اہل توبہ ہوں، عابدات اہل عبادت، سائحات بلے اہل طاعت ہوں، طیبات ہوں، افکار طیب بھی ہوں، بکر بھی. اللہ تعالیٰ بہت ہے، آپ سے بہتر عطا کرے گا. ٹھیک ہے نا. اس میں اس طرح کی اس کی عائشہ کی کوئی تعریف نہیں ہے، یا اس طرح نہیں ہے کہ اگر نبی پہ واجب ہے کہ ان کو طلاق دینا، اگر طلاق نہیں دیا تو وہ بہت اچھی عورت ہے. اس میں اس طرح کی کوئی دلالت نہیں ہے. کوئی روایت تو نہیں ملتی طلاق کی؟ طلاق کی روایت ہے نا، حفصہ کو طلاق دیا تھا، اور یہ مسلم میں روایت ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب صحابہ کہتے تھے کہ انہوں نے طلاق دی. عائشہ کے متعلق یہ تسلیم نہیں کرتے کہ عائشہ کو طلاق ہوئی تھی، لیکن اگر کسی کو طلاق دی تو کیا اس کے بدلے میں کوئی دوسری بیوی سے نکاح ہوا؟ کیونکہ آیت میں ہے کہ اگر طلاق دی تو اس کے بدلے میں کوئی نکاح ہوگا.
دیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج تو بہت تھی نا, اگر طلاق نہیں دی ان کو, وہ واجب نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ طلاق دینا. اور طلاق جو ہے اللہ کے نزدیک مبغوض ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے حلال میں سب سے زیادہ جو مبغوض ہے اللہ کے نزدیک, ابغضوا ما احل اللہ, حلال میں سب سے مبغوض اللہ کے نزدیک طلاق ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو سنت بنا دیتے, یہ تو ان کے لیے مناسب نہیں تھی, وہ سنت بنا دیتا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج بہت سارے ہیں, ان میں سے اگر حفصہ کو طلاق دے کے حفصہ کو اس سے دوبارہ رجوع کیا انہوں نے, کیونکہ ان لوگوں نے بہت منتیں کی ہیں, تو اگر کوئی اور بھی اسی کے جواب میں ماریا کو اللہ نے دیا ہو یا کسی کو دیا, اس کے پاس ہمارے روایت ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا, یہ اصل میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب نہیں تھا کہ اگر یہ برے ہیں آپ پہ واجب ہے کہ ان کو طلاق دینا, اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے. جماعت عمریہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق نہیں دیا تو اس سے مطلب یہ اچھے لوگ ہیں. تو کہاں اس آیت میں لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب ہے یا کسی مسلمان پہ واجب ہے کہ اگر اس کی عورت اچھی نہ ہو تو اس کو طلاق دے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عورت جو ہے بہت ہی بری عورت, کافر بری عورت, ہر طرح سے وہ اپنے شوہر کے وہ اذیت کرتی تھی, مخالفین کا ساتھ دیتی تھی. حضرت لوط علیہ السلام اسی طرح, ان کو طلاق نہیں دی آخر تک. تو یہ ان کو طلاق نہ دینا, یہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سیرہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ, برے پڑوسی ہیں تو ان کے برداشت کرو, تحمل کرو, برے رشتہ دار ہیں تو تحمل کرو اور برداشت کرو, اور ان کو امر بالمعروف کر دو, ٹھیک ہے نا. اور مزید بولیں بھائی صاحب. ایک سوال اور میں